أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں لوگوں میں سے وہ بھی ہے من جو یعبدو عبادت کرتا ہے بندگی کرتا ہے اللہ تعالی کی علی حرف کسی مفاد کی بنیاد پر علی حرف کسی مفاد کی بنیاد پر یہ ویسے اس کا ترجمہ اگر آپ کہیں پڑھیں گے نا تو ترجمہ مفسرین کرام نے کیا ہے کنارے پر رہ کر کنارے پر وہ شخص رہتا ہے جو کسی طاق میں ہوتا ہے طاق کا مطلب یہ ہے اپنے مطلب کی چیز ہوئی تو لے لیں گے نہیں تو نکل جائیں گے وَمِنَ النَّاسِ وہ بھی شخص ہے من یعبد اللہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرف کسی مفاد کی بنیاد پر اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ وہ اسلامی سوسائٹی کا حصہ بنتا ہے وہ مسلم معاشرے کے اندر شامل ہوتا ہے لیکن اس کا مفاد اور مقصد کیا ہوتا ہے اس سوسائٹی میں شامل ہونے مسلمانوں کی عبادات میں شامل ہونے کا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا مفاد کی بنیاد پر فَإِن پس اگر اصابہ اسے پہنچ گیا خیر کوئی فائدہ اطمأن بہ تو وہ مطمئن ہو گیا وہ خوش ہے وَإِن اور اگر اصابت ہو اسے پہنچ گئی فتنہ کوئی تکلیف کسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا انقلبا تو وہ پلٹ گیا علی وجہہ اپنے چہرے کے بل چہرہ پھیر کر پلٹ کر چلا گیا یعنی اس نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت چھوڑ دی وہ جو اس نے اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی رنگ ڈھنگ اپنایا ہوا تھا چھوڑ دیا اس نے خسرہ تباہ ہو گئی اس شخص کی الدنیا دنیا بھی والآخرہ اور آخرت بھی خسر الدنیا والآخرہ اس شخص کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس شخص کی آخرت بھی تباہ ہو گئی ذالک یہی ہے هو الخسران المبین سب سے بڑا نقصان یہ ہے سب سے بڑا گھاٹا اور سب سے بڑا نقصان دیکھیں ہمارا جو ایمان بالغیب ہوتا ہے نا ایمان بالغیب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں حالانکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ایمان بالغیب کا ایک مطلب یہ بھی ہے بلکہ اس کا ایک پہلو بڑا پہلو یہ ہے ایک پہلو دوسرا بھی ہے ایمان بالغیب کا اور وہ یہ ہے کہ جو اس ایمان پر اور ان اعمال پر اور ان عبادات پر جو وعدہ ہے وہ بھی غیب ہے وہ بھی غیب ہے اس کو بھی ماننا ہے اللہ کو بھی ماننا ہے اور جو اس پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کو بھی ماننا ہے وہ بھی غیب ہے تمہارے لیے بھائی جنت ہے کس نے دیکھی ہے نہیں دیکھی ماننا ہے بالکل ہے اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اسلام قبول کرتا ہوں مجھے سب کچھ یہاں ملے نہیں بھائی تو پھر تمہارا ایمان بالغیب ہے ہی نہیں اسی لیے قرآن شروع وہاں سے ہوتا ہے دوسری آیت الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب کی یہ دونوں شکلیں دونوں چیزیں غیب کے اندر ہیں جس رب کو مانتے ہیں وہ بھی غیب ہے اور اس رب کے جو وعدے ہیں سرے دس وہ بھی غیب ہیں
تو رب کو بھی بالغیب ماننا ہے اور رب کے وعدوں کو بھی بالغیب ماننا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں اسلام تو لاتا ہوں، میں اسلام پہ چلتا ہوں، لیکن مجھے سب کچھ یہاں پر ملے، دنیا میں ملے، تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو مفاد کی بنیاد پر اعلی حرف، کسی امید پر، کسی آسرے پر، کسی مفاد پر اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور جب مفاد پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، وہ ایمان چھوڑ کے وہ کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ذالک هو، کئی لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو کے کیا ملا ہمیں، مسلمان بن کے کیا ملا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہیں انقلب علی وجہہ، یہ ہیں من یعبد اللہ علی حرف۔ کیا دیا اسلام نے؟ اسلام پہ کیا بنا؟ اسلام نے یہاں ہو سکتا ہے دے بھی دے، ہو سکتا ہے نہ بھی دے۔ اسلام پر جو ملنا ہے اصلاً وہ آخرت میں ہے۔ کئی لوگ حالت ایمان پر رہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا۔ میں بہت بڑی مثال اکثر عرض کرتا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے انبیاء میں سے، عجیب خوبی ہے ان کی، عجیب صفات ہیں ان کی، اور ان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس نبی کے دنیا میں جس نبی کی طرف نسبت کرنے والے سب سے زیادہ اس وقت ہیں، بلکہ صرف اس وقت نہیں، پچھلی کئی صدیوں سے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب اسلام آیا سب سے زیادہ پیروکار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ آج بھی سب سے زیادہ اپنی نسبت ان کی طرف کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرنے والے لوگ ہیں۔ آج بھی کتنی بڑی ہستی ہوگی کہ اربوں نہیں، خربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے ہیں، گو وہ بھٹک گئے ہیں، بھٹکنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام سے وہ لا تعلق نہیں ہوئے، پھر بھی انہی کے ساتھ جڑے ہوئے، اپنی نسبت عیسائی ہونے کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رکھتے ہیں۔ یہ کرائسٹ سے کرسچن وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی؟ زندگی کیا تھی؟ ظاہری اعتبار سے خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بندہ کہتا ہے نا 2 مرلے جگہ ہی صحیح، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ ان کے نام پر حکومتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے نام سے مراد ان کے نام لیوا جو ہیں وہ اقتدار اور دنیا کے بہت بڑے بڑے اقتداروں کے مالک ہیں، بہت بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں۔ قیصر و کسریٰ جو تھے، ان میں جو قیصر تھا حضور کے زمانے کے اندر، وہ عیسائی سلطنت تھی، اور دنیا کے آدھے سے زیادہ رقبے پر ان کا اقتدار اور ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن خود عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ یہ آج کا فقیر تو ان کے مقابلے میں مالی اعتبار سے، مالی اور معاشی اعتبار سے آج کا فقیر تو ان کے مقابلے میں ارب پتی ہے۔ ان کے پاس تو آپ کہہ لیں کہ ایک پورا بستر بھی نہیں ہوتا تھا، ایک بستر ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اینٹ رکھ لی سر کے نیچے، کوئی کبھی کہیں اینٹ نظر آ گئی، کہیں مٹی کا ڈھیلا نظر آ گیا، کہیں کوئی ٹینیاں شینیاں نظر آ گئی، لیٹ گئے درخت کے نیچے، بس۔ پیاس لگی ہے، جہاں کہیں پانی ملا ہاتھ سے ہی پی لیا۔ کھانے کو کبھی جہاں کچھ مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ بھئی ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے جو وعدے ہیں وہ ضروری نہیں کہ دنیا میں پورے ہوں، وہ آخرت ہے نا۔ پھر یہ ہے ایمان بالغیب، ایمان بالغیب۔ لیکن اس کے برعکس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، ایسے بھی لوگ ہیں، وہ بھی شخص ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے مفاد کی بنیاد پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، کچھ بھلا مل گیا، فائدہ مل گیا، اطمئن نبی، خوش، مطمئن۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ، اور اگر کوئی پریشانی پہنچی، مصیبت آئی، انقلب علی وجہہ، پلٹ کے واپس چلا گیا۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے سب سے بڑا نقصان۔ یدعو، پکارتے ہیں لوگ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں، ماں جو، لا یضرہ، نہ ان کو نقصان پہنچانے پہ قادر، وما، اور جو، لا ینفع، نہ ان کو فائدہ پہنچانے پہ قادر۔ ذالک، یہ ہے، هو الضلال البعید، سب سے بڑی گمراہی، اخیر درجے کی گمراہی، انتہا کی گمراہی۔
یدعو اور پکارتے ہیں، لمن ان کو، ضرہ جن کا نقصان، اقرب قریب تر ہے، من نفعہ ان کے نفع سے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کے ساتھ بھی انسان اپنا تعلق معبودیت والا استوار کرتا ہے، تھوڑا سا نا میں اس کو ان الفاظ کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارے اندر جو جذبات ہیں، مثال کے طور پر محبت ہے، مثال کے طور پر نفرت ہے، مثال کے طور پر غصہ ہے، ہاں، مثال کے طور پر قربانی کا جذبہ ہے، یہ سارے جذبات سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہوں، سب سے بڑھ کر محبت ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہو، اور نفرت ہے، جس سے بھی نفرت کرنی ہے اللہ کے لیے ہو، سب سے پہلے، سب سے آگے بڑھ کر، اور غصہ ہے وہ سب سے بڑھ کر جو غصہ جہاں پر بھی وہ کرے اللہ کے لیے کرے۔ اچھا، اس کے اندر جھکنے کا مادہ ہے، میں کسی کا مطاعت ہو کے رہوں، سب سے بڑھ کر جھکنے کا جو اس کا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اب انسان جب یہ سارے جذبات اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے رکھنا شروع کر دیتا ہے، یا ٹاپ پر اوروں کو رکھتا ہے، ٹاپ پر پریفرنس جو ہے اوروں کو دیتا ہے، اس کی محبت اللہ کے لیے اتنی نہیں ہے جتنی اللہ سے ہٹ کر کہیں اور ہے، اس کا غصہ اللہ کے لیے اتنا نہیں ہے جتنا اللہ سے ہٹ کر کہیں اور ہے، اس کی نفرت اللہ کے لیے اتنی نہیں ہے جتنی اللہ سے ہٹ کر کہیں اور ہے، اور اس کا لوگوں کے سامنے جھکنا اللہ کے لیے اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہا ہے۔ يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نہ نقصان پہنچانے پہ قادر نہ نفع پہنچانے پہ قادر۔ ذلك هو الضلال البعید، یہ ہے آخری درجے کی گمراہی۔ یدعو ان کو پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، کہ جن کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی فائدہ تو پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، نقصان یقینی۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا ہے مولا بھی یعنی آقا، ولبئس العشیر، اور بہت ہی برا ہے ساتھی بھی۔ آقا یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کو یہ بنا رہا ہے وہ بھی برا، اور یہ خود جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جا رہا ہے یہ عشیر ہے۔ تو جس کو خدا بنا رہا ہے وہ بھی برا، اور یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا رہا ہے یہ بھی برا، بہت ہی برا مولا اور بہت ہی برا اس کا ساتھی اور رفیق ہے۔ اس کے برعکس ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل داخل فرمائیں گے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو اللہ داخل فرمائیں گے، کہاں؟ جنات، جنتوں میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یفعل کرتے ہیں، ما یرید جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ من کانا، جس شخص کا ہو، یظن گمان، جو شخص یہ گمان کرتا ہو، ان کے، لن ینصرہ نہیں اس کی مدد کریں گے، اللہ اللہ، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے دنیا میں اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ، پس وہ لٹکا لے، بسبب رسی، الی السماء آسمان کی طرف، فَلْيَمْدُدْ بسبب الی السماء، پس وہ آسمان کی طرف رسی لٹکا لے، ثم ليقطع، اور پھر وہ آسمان پھاڑ کے دیکھ لے، پھر وہ آسمان توڑ کے آسمان پھاڑ کے دیکھ لے، دیکھے، فَلْيَنظُرْ، پر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا کرتی ہے،
قیدہ اس کی تدبیر، ما یغیظ جو اس کو غصہ دلا رہی ہے، کیا اس کی وہ تدبیر جو اس کو غصہ دلا رہی ہے اس کے کسی کام آتی ہے؟ ترجمہ پھر کرتا ہوں، من کان یظن جس کو یہ گمان ہو اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کریں گے، فلیمدد بسبب الی السماء تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ آسمان کی طرف رسی لٹکا لے، ثم لیقطع اور پھر آسمان میں شگاف ڈالے، فلینظر اور شگاف ڈال کر دیکھے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ کیا اس کی تدبیر اس کو کسی کام آتی ہے، وہ تدبیر جو اس کو غصہ دلا رہی ہے وہ اس کے کسی کام آتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مفاد کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مفاد مل گیا تو خوش، نہیں مفاد ملا تو گئے۔ یہ شخص کیوں ایسا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ اس کی امیدیں کہیں اور ہیں، اس کی امیدیں کہیں اور ہیں، اس کی کنڈی کہیں اور پھنسی ہوئی ہے۔ اچھا، اب جب اس کی امیدیں کہیں اور ہیں نا، اس کی کنڈی کہیں اور پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، اس لیے اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہی مدد کرے گا تو یہ چھوڑ کے کیوں جائے گا؟ اس کو یہ ہے کہ نہیں، اللہ مدد نہیں کرے گا اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چل تو یہ سمجھتا ہے نا کوئی اور مدد کرے گا، ہاں کوئی اور ہے، لے جو آخری کوشش تو کر سکتا ہے نا کر کے دیکھ لے۔ یہ محاورہ ہے، آسمان کی طرف رسی لٹکا لے اور آسمان کو پھاڑ کے دیکھ لے، کوئی اور ہے یا تو کچھ کر سکتا ہے یا کوئی اور کچھ کر سکتا ہے اللہ کے سوا، جا کر کے دیکھ لے۔ جس کا یہ خیال ہو نا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں گا، اگر اللہ میرے کام نہ آیا، اللہ نے میری مدد نہ کی تو میں کہیں اور جاؤں گا، یہ کہیں اور امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس لیے امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے نا، اس لیے کہیں اور کنڈیاں لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد وہ کہیں اور کنڈیاں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں اور امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا پر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں چلو پھر جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، اگر تمہیں خدا کے علاوہ کوئی اور ملتا ہے نا جو مدد کر سکتا ہو، جو بچا سکتا ہو، تو بتا لینا، پھر جاؤ اس کے لیے آسمان پھاڑنا تو پھاڑ کے دیکھ لو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اس طرح ہم نے اتاری ہیں آیات بینات، واضح اور روشن آیات، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی يَهْدِي مَن يُرِيدُ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غالباً زیادہ اقوال یہ ہیں کہ ان کے جو ماننے والے تھے وہ صابی کہلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہیں نہ کہیں کچھ تعداد ان کی موجود تھی۔ والنصارى اور عیسائی، والمجوس اور آگ کی پوجا کرنے والے، آتش پرست، والذین اور وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یفصل فیصلہ فرمائیں گے بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے۔ ایک تو یہ ہوتا تھا ہر شخص اس چیز کا دعویٰ کرتا تھا کہ ہم حق پر ہیں، یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، آتش پرست کہتے تھے ہم، مشرک کہتے تھے ہم حق پر ہیں۔ اور بھائی حق پر کون ہے؟ وہ کہتے تھے فیصلہ ہو جائے، اللہ سے کہیں فیصلہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا دلیل کی بنیاد پر، اور دلیل کی بنیاد پر جو فیصلہ ہم پورے قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی راہ پہ چلنے والے اب قیامت تک کے لیے وہ ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی اگر زور سے دھونس دھاندلی سے اپنا کوئی سکہ جما لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی دھونس دھاندلی سے نا اپنے آپ کو حق ڈکلیئر کروا دے، لیکن قیامت والے دن اللہ اس کا بھی عملاً فیصلہ فرما دے۔ تمہاری دھونس دھاندلی دنیا میں ہو سکتا ہے چل جائے۔ ان اللہ یفصل بینہم اللہ ان کا فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اور اس سورت کا ایک بڑا مضمون جو ہے وہ قیامت پر ایمان بھی ہے، شروع ہی یہاں سے ہوا ہے۔ ایمان بالآخرت جو ہے نا، قیامت پر ایمان شروع ہی یہاں سے ہوا ہے، اس لیے بار بار اللہ قیامت کا کہہ رہے ہیں۔
ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسجد، سجدہ کرتی ہے، لہو، اس کو، من، ہر وہ مخلوق، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن، اور ہر وہ مخلوق جو فی الارض، زمینوں میں ہے، اسی کو سجدہ کرتی ہے۔ والشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور زمین پر چلنے والے جاندار، چوپائے بھی کہتے ہیں، وکثیر، اور بہت سارے، من الناس، لوگوں میں سے، صرف انسانوں میں آ کر تفریق ہوئی ہے۔ پہاڑ سارے کے سارے، اور ستارے سارے کے سارے، نباتات ساری کی ساری، اور انسان کے علاوہ جو جاندار ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ باقی سارے کے سارے اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، تو ایک بڑی تعداد انسانوں کی بھی اللہ کو سجدے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے۔ لیکن وَكَثِيرٌ، اور ایک بہت بڑی تعداد، حق علیہ العذاب، اس پر تو پھر عذاب کا فیصلہ صادق آتا ہے، سچ ثابت ہوتا ہے۔ ومن، اور جسے یوہینی، رسوا کر دے، اللہ، اللہ، اور جس کو اللہ رسوا کر دے، فما لہو، تو پھر نہیں ہے اس کو، من مکرم، کوئی عزت دینے والا۔ جس کو اللہ رسوا کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتے ہیں، ما یشاء، جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہذانی، یہ دو، خصمانی، مخالف فریق، یہ دو مخالف فریق، اختصموا، انہوں نے جھگڑا کیا یا اختلاف کیا، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، ایک ایمان والے ہیں اور ایک جو کفار ہیں وہ ہیں، یہ دو مخالف فریق، ان کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں۔ فالذین، پس جن لوگوں نے، کفروا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات، اللہ کی قدرتوں کا انکار کیا۔ یہاں کفروا سے مراد، کیونکہ جھگڑا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، جس نے اللہ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کیا، اللہ کی صفات کے بارے میں، اور جناب ایک اللہ اکیلا ساری کائنات کیسے سنبھال سکتا ہے، کیسے چلا سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ہم سورۃ صاد میں پڑھیں گے، مشرکین حضور کی محفل سے اٹھ کے گئے، کہنے لگے لو سارے خداؤں کو ہٹا کر ایک خدا بنا لیا، ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے، عجاب، اخیر کی عجیب بات ہے۔ لو بھائی، ہم کہتے ہیں کہ اتنے سارے مل کر بڑی مشکل سے چلاتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ایک اکیلا بغیر کسی مشکل کے چلاتا ہے، کوئی ماننے والی بات ہے؟ ایک اکیلا کر سکے، یہ جھگڑا ہے۔ کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، یہ جھگڑا ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، تو فالذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی صفات کا، قطعت، تو پہنائے جائیں گے، لہم، ان کو، ثیاب، لباس، کپڑے، من نار، آگ کے، ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ لفظی معنی کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، کاٹے جانے سے مراد پہنایا جانا۔ یصب، بہایا جائے گا، من فوقی، اوپر، رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر بہایا جائے گا، الحمیم، دوزخ کا کھولتا ہوا پانی، یسحر بہ، کاٹ ڈالے گا، ماں، جو، فی بطونہم، ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی وہ پانی اتنا وہ کاٹنے والا ہوگا کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اس کو بھی کاٹ ڈالے گا، والجلود، اور ان کی کھالوں کو وہ کاٹ ڈالے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، مقامع، گرز بھی کہتے ہیں، ہتھوڑے کہہ سکتے ہیں آپ، اور ان کے لیے یعنی ان کو عذاب دینے کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے، کلما، جب بھی، ارادو، وہ چاہیں گے، ان یخرجو، کہ وہ نکلیں، منہا، اس عذاب سے، من غم، من تکلیف اور پریشانی اور مصیبت سے لاچار ہو کر، جب وہ نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔
اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل، اب یہ تھے نہ ماننے والے، اب ماننے والے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل، داخل فرمائیں گے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اعمال کیے، ان کو اللہ داخل فرمائیں گے جنات، جنتوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، اللہ ان کو وہاں داخل فرمائیں گے۔ یحلون، اچھا پیچھے نہ ماننے والوں کا کیا تھا؟ ان کو کیا لباس پہنایا جائے گا وہ پڑا، اب ماننے والوں کو کیا لباس پہنایا جائے گا؟ یحلون، ان کو پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساور من ذہب، اساور یہ کنگن، بریسلٹ جو ہوتے ہیں وہ پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم، اور ان کا جو لباس ہوگا، فیہا، اس جنت میں، حریر، وہ تو ریشم کا ہوگا، دنیاوی ریشم نہیں، نہ دنیاوی سونا، نہ دنیاوی وہ موتی، اور نہ دنیاوی ریشم، یہ آخرت کی ہے، جس کو ہم دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے، نہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن، جو قرآن سے جڑا، قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن یاد کیا، قرآن یاد رکھا، قیامت والے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی مان پڑ جائے گی، یعنی وہ سورج سے بھی زیادہ روشن، کیوں؟ یہ آخرت کا ہے، یہ آخرت کا ہے، وہاں کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم دنیا پہ بالکل بھی وہ نہیں کر سکتے، قیاس نہیں کر سکتے۔ وہدو، ان لوگوں کو رہنمائی دی گئی، ان کی رہنمائی کی گئی، ان کو ہدایت دی گئی، الی الطیب من القول، ایک پاکیزہ ترین قول کی، ایک پاکیزہ ترین کلام کی، اور وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا کلام ہے۔ وہدو، اور ان کی رہنمائی کی گئی، الی صراط، اس راستے کی طرف، الحمید، جو الحمید کا راستہ ہے۔ الحمید اللہ رب العزت کی ذات کا ایک نام ہے، اور جس کا معنی وہ ذات جو تمام صفات اور خوبیوں اور کمالات کی مالک ہے، الحمید اسے کہتے ہیں۔ تو وہ ذات جو تمام صفات اور خوبیوں والی ہے، کمالات والی ہے، اس ذات کے راستے کی طرف ان کو رہنمائی دی گئی، اور انہوں نے اس رہنمائی کو قبول کیا، نتیجہ یہ ہے اب ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ اب اگلی آیت سے ایک الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔